قربان محمد میں تیرے، قربان محمد میں تیرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو دلوں کا مالک بھی ہے اور مکین بھی، اپنے چاہنے والوں کا مددگار بھی ہے اور معین بھی۔ تمام مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہو صاحب مقام قابہ قوسین اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم، میں سحر اعظم، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گلہائے نات۔ ناظرین، پروگرام گلہائے نات کے ابتدائیہ میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف گوشوں پر بات کر سکیں۔ اسی مناسبت سے آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھانے پینے کی عادات سے متعلق ذکر کرنا چاہوں گی، جو ہمیں نعتیہ مضامین میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ حضرت علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے پینے کا ذوق نہایت نفیس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کو بھی پسند فرمایا کرتے، اور ایک مخصوص عربی کھانا جس میں گوشت کے شوربے میں روٹی کو بھگویا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پسندیدہ غذا تھی، اور آپ شہد، سرکہ، خربوزہ، ککڑی، لوکی اور کھچڑی وغیرہ کو بھی بے حد پسند فرمایا کرتے تھے۔ ککڑی کو آپ نمک لگا کر اور خربوزے کو شکر لگا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرمایا کرتے تھے۔ اکثر جو کا ستو بھی استعمال فرمایا کرتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بادام کا ستو لایا گیا، جو آپ نے یہ کہہ کر کھانے سے منع فرما دیا کہ یہ عمرہ کی غذا ہے۔ اسی طرح جب گھر میں شوربہ پکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور خاص یہ تاکید فرماتے کہ ہمسائے کے گھر دینے کے لیے شوربہ بڑھا دیا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی دعوت دیتا تو آپ دعوت کو قبول فرما لیا کرتے، اور آپ کے ساتھ اگر کوئی موجود ہوتا تو آپ اسے بھی دعوت میں لے جایا کرتے، مگر اس سے پہلے اہل خانہ کو بتا دیا کرتے تھے۔ اور دسترخوان سے باتقاضۂ مروت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں اٹھا کرتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ تمام ہی افراد جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں اور آپ کے احترام میں باقی لوگ بھی نہ اٹھ جائیں۔ کہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کی تضمین پر پروگرام کو مزید آگے بڑھا رہی ہوں کہ مرحبا سرور دو جہاں کی غذا، مرحبا سرور دو جہاں کی غذا، سادگی جس پہ قربان ایسی غذا، سادگی جس پہ قربان ایسی غذا، اور فقر و فقری کی تفسیر کرتی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھوں گی مہمانوں کی جانب۔ میری پہلی مہمان آپ سب بہت پسند کرتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکری صاحبہ۔ السلام علیکم آپا، خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جناب پروگرام میں آج جو مہمان شناخواہ موجود ہیں یقیناً میرے تعارف کے محتاج نہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ سبھی انہیں پسند کرتے ہیں۔ حوریہ فہیم آج میری مہمان ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب بالکل پروگرام کا آغاز کریں گے حمد باری تعالیٰ سے۔ اللہ 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 جل جلالہ، اللہ 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 جل جلالہ، اللہ اللہ۔
जलालुहु अल्लाहु 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 जल्ला जलालुहु अल्लाहु अल्लाहु सुभान अल्लाह क्या पारा पारा अवाइस तदलाल पारा पारा अवाइस तदलाल रेज़ा रेज़ा है दाम जोया रेज़ा रेज़ा है दाम जोया अल्लाहु 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 जल्ला जलालुहु अल्लाहु 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 जल्ला जलालुहु अल्लाहु अल्लाहु सुभान अल्लाह कि निस्बतन नए कलाम से आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया। खुश रहिए जी। आपा आपकी जानिब आऊँगी और ये जो एक शेर पढ़ा गया जिसके इख्तिताम पे था कि रेज़ा रेज़ा है दामे जोयाई, इससे क्या मुराद है आपा? जी सहर, इसमें पहला मिसरा जो था कि इस्तदलाल की जो कुव्वत है वो भी ख़त्म हो जाती है। और फिर उसके बाद दामे जोयाई की बात यानी अक्ल भी जवाब दे जाती है। जी कि देखे ना, अक्ल जब भी कोई सवाल करती है तो वो क्या क्यों कैसे में रहती है। अक्ल की परवाज की हद बड़ी महदूद है। तो जब इंसान उस अक्ल को भी इस्तेमाल करता चला जाता है तो इस्तदलाल की कुव्वत खत्म हो जाती है। वो मैं भी हैरत हो जाता है कि अल्लाह ने ये सब कैसे बनाया, क्या बनाया, किस तरह से ये सारा निजाम काम कर रहा है। एक एक चीज को देखें आप, अपने ही वजूद के एक उज़्व को ले लें तो इंसान हैरत ज़दा रह जाता है कि ये कैसे काम कर रहा है। फिर आप देखें तो जोयाई कहती है तलाश करना, उसकी जुस्तजू रहे हर दम। जो अंदा या बंदा जो तलाश करता है वो पा लेता है। मगर तलाश करने वाले की हालत क्या हो जाती है? रेजा रेजा कि जब तक वो खुद को फना नहीं करता, अपनी आरजुओं को फना नहीं कर देता, अपने इख्तियार को फना नहीं करता। वो एक सूफी बुजुर्ग लिखते हैं कि जो अल्लाह को तलाश करता है, तुम देखोगे तो राह हक में चलते चलते उसकी पसलियां निकल आती हैं, पेट अंदर चला जाता है, जिल्लत के दरवाजे उस पर खुल जाते हैं क्योंकि आजमाइशी कड़ी हो जाती है। उसने मंजिल बड़ी तयन कर लिया, उस अल्लाह की जुस्तजू उसने शुरू कर दी, तो अब उसे आजमाइशों की भट्टी से निकलना पड़ता है। और जो भट्टी से निकलता है तो वही तो कुंदन बन जाता है ना। तो रेजा रेजा होना पड़ता है, खुद को फना करना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशों को फना करना पड़ता है, तब जाके इंसान उससे पाता है। अब आपने बात का आगाज यहाँ से किया कि अक्ल जो है वो क्या, क्यों, कैसे, किस लिए ये सवाल करती है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि अल्लाह तो बेनियाज है, हम चाहे उसे माने ना माने उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसकी इबादत करें ना करें उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरत तो इस बात की है कि हम उसे मना लें। क्या कहेंगे आप इससे मुताल्लिक़? देखें, हमारी मेराज, हमारा कमाल तो हमें तब हासिल होगा जब हम उसकी बंदगी करते हैं। वो देखिए जो महरूम रह जाते हैं तो उनके लिए तो उस दायमी जिंदगी में अजाब है, उस दायमी जिंदगी में तो दोज़ख है उनके लिए, जो उससे मुंह फेरे रखते हैं, जो अपने खालिक को पहचानते नहीं। और जो खालिक को पहचान लेते हैं वो दुनिया में भी इज्जत और मर्तबा पाते हैं। क्योंकि इंसान क्या चाहता है? तीन चीजें इंसान की ख्वाहिश रहती है। इंसान हुस्न और रानाई चाहता है, इंसान ताकत और इख्तियार चाहता है, और इंसान तसर्रुफ चाहता है कि उसके दायरा बढ़ता चला जाए। तो ये सब चीजें मिलती ही उसको उसकी जुस्तजू से, उसको तलब करने से क्या बात, दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब, और वो दुनिया में भी महरूम और आखिरत में। जो उसको भी मान लेता है और उसकी भी मान लेता है तो वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। जी हुरिया, आपकी जानिब आऊंगी, फारसी नात आपकी आवाज में शामिल करेंगे। कुन नजर बरहारे ज़ारम या रसूल अल्लाह ज़िरहमत कुन नजर बरहारे ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवायम खाक
رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ زداغ ہجر تو کے دلدارم یا رسول اللہ زداغ ہجر تو کے دلدارم یا رسول اللہ بہارے صد چمن در سیلارم یا رسول اللہ بہارے صد چمن در سیلارم یا رسول اللہ دمیا پھر نمائی جلوے دیدار جا میرا دمیا پھر نمائی جلوے دیدار جا میرا رسول اللہ زلطفی تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ زرحمت. واہ واہ واہ. مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا نعتیہ کلام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، اور مولانا عبدالرحمن جامی کو اتنا بلند مقام اور مرتبہ ملا تو کیسے ملا، یہ راز بھی آج ہم آپس سے ضرور جاننے کی کوشش کریں گے، مگر اس مختصر سے بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام دیکھ رہے ہیں گلہائے نعت. میں ہوں سحر اعظم. میرے مہمان ثنا خان حوریہ فہیم نے بہت ہی خوبصورت کلام عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور انہی کی بدولت ہم اس کو سمجھنے کے لیے بڑھیں گے امتیاز آپا کی جانب. آپ وہ بریک سے پہلے بھی جو میں نے کہا کہ مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا نام، اتنا بلند مرتبہ، اتنا بلند مقام، تو کیا اس وجہ سے انہیں ملا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب جاتے تو بالکل عاجزی اور انکساری نظر آتی ہے ان کے کلام میں بھی؟ جی سر، آپ نے بالکل درست کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہی شعراء کو عزت اور مرتبہ عطا ہوا، اور انہی کا کلام زندہ و جاوید رہا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں عاجزی اور انکساری اور تواضع کی کیفیت دل پر تاری رہی، اور یہ ان کے کلام سے بھی ظاہر ہے کہ ایک طرف آپ عالم ہیں اتنے بڑے، اور دوسری طرف آپ ان کے شاعری کو دیکھیں، ان کے کلام کو دیکھیں، تو آج بھی کشمیر میں کوئی محفل میلاد مکمل نہیں ہوتی جب تک عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام نہ پڑھا جائے. دنیا کے ہر گوشے میں بالکل ہر گوشے میں پڑھا جاتا ہے، مگر کشمیر میں بہت زیادہ آپ کا کلام کو پڑھا جاتا ہے اور اس کو بہت پذیرائی ملتی ہے. تو ایک ایسا کلام جسے زندہ و جاوید کہیں آپ، کہ جس کی آج بھی تازگی موجود ہے، جس سے آج بھی ایمان ملتا ہے، جس سے آج بھی دلوں کو تقویت ملتی ہے، اور پڑھتے ہوئے انسان اس محبت و عشق میں ڈوب جاتا ہے. آپ دیکھیں تو کسی کو بڑا رتبہ مل جائے تو اس کے ظرف کو گویا آزمایا جا رہا ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا، یہ جب ذکر آپ نے چھیڑ ہی دیا ہے، تو اگر کسی کو تھوڑی سی بھی طاقت ملتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ سب میرے جو ہے نا وہ منتیں ترلے کریں، میرے آگے پیچھے ہوں، اور جو ہے وہ میری خدمت میں سلام پیش کریں. کسی کو اگر تھوڑی سی شہرت مل جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایٹیٹیوڈ دکھانا بہت ضروری ہے کیونکہ مجھے اتنی شہرت مل گئی ہے. مطلب کوئی بھی اگر چیز کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ مل جائے تو وہ کیوں غرور آ جاتا ہے، تکبر کیوں آ جاتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انکساری کے کتنے فیضان ہیں. آپ دیکھیے بے شک ہر آزمائش جو آتی ہے وہ بڑی کڑی آتی ہے جب کوئی کمال ملتا ہے، وہ علم میں کمال ہو یا کسی منصب میں یا عزت میں یا کسی بھی چیز میں.
اسی لیے تو صوفیاء کہتے ہیں کہ کسی کے ظرف کو آزمانا ہو تو اسے دے کر آزماؤ. تو جب وہ کوئی با اختیار ہو جاتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے اختیار کو, اپنے منصب کو, اپنے اس کمال کو کیسے استعمال کرتا ہے. شکر گزار اللہ کا وہ بندہ ہوتا ہے جس میں عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے, جس کا سر جھک جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اور جو اس نعمت کو جو اسے عطا ہوئی, وہ علم ہے, وہ منصب ہے, وہ عزت ہے, جو کچھ بھی اللہ اسے عطا کرتا ہے وہ اسے اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے بانٹتا ہے, تو تبھی اس کا شمار شکر گزار بندوں میں ہوتا ہے. اور یہی تو شکر گزاری ہے, اور اس پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. تو سادگی کا سرور اور بھرا کرتی ہے پیمانہ. ہاں جی, ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ اختیار ملا اور اعلیٰ ظرف تھا تو جھک گیا. جیسے ٹہنی جھک جاتی ہے جس میں پھل پکا ہوتا ہے, تو وہ پھل پکے ہوئے کی علامت ہوتی ہے کہ وہ جھک گیا ہے. تو اعلیٰ ظرف وہی ہوتا ہے کہ جو جھک کے ملتا ہے. پھر عاجزی اور انکساری اس میں اور بڑھ جاتی ہے. میں اس قابل نہ تھا, غریبم بے نوائم. کیا بات ہے, کیا تو آقا من, مولا من, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپا ہمیں دونوں جانب سے ہی جو ہے نا وہ کہا گیا کہ ہماری ٹریننگ کی گئی. ایک جانب تو ہمیں انکساری بھی سکھائی گئی ہے, پھر سامنے والے کو بھی تو یہ بتایا گیا نا کہ اگر کوئی بہت عاجزی سے اور انکساری سے پیش آ رہا ہے تو پھر اس کو مس یوز نہ کیا جائے. یہ بھی تو ہمیں سکھایا گیا ہے نا. بے شک ہر لمحہ ہی امتحان ہے, ہر ایک کا امتحان. اب دیکھیں ایک طرف تو اس کو یہ شکر گزاری یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کو دے رہا ہے. اب مخلوق خدا کی بھی یہ شکر گزاری ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اس کی قدر نہیں کی انہوں نے, تو وہ جو قدر نہیں کرتا وہ اللہ کی شکر گزاری بھی نہیں کر سکتا. تو ہر لمحہ ہی, ہر گھڑی ہی ہر ایک شخص آزمایا جا رہا ہے. کسی کو دے کر آزمایا جا رہا ہے, کسی کو لے کر آزمایا جا رہا ہے, کسی کو غریب رکھ کے آزمایا جا رہا ہے, کسی کو دولت دے کر آزمایا جا رہا ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر لمحہ ہی, اب جیسے دیکھیں ایک رضا شناسی ہے کہ مجھ پر جو گزر جائے میں اس میں اللہ رب العزت سے راضی ہوں, جو بھی تکلیف آئے. اور دوسری طرف یہ بھی سکھایا ہے کہ دعا مانگو, تدابیر بھی اختیار کرو. تو ایک توازن ہے اسلام میں, شریعت میں, ایک میانہ روی ہے, ایک حسن ہے اس کا. یعنی دونوں جانب سے ہی, دونوں پہلوؤں سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ انکساری بھی کرنی ہے, اور دوسری جانب جو انکساری کر رہا ہے اس کی قدر کرنا بھی بہت ضروری ہے. پتہ نہیں یہ بات یہاں تعلق رکھتی ہے نہیں, مگر مجھے یاد آ گئی کہ کہا گیا کہ جس پہ احسان کرو تو اس کے شر سے بچو. جی آپ کی جانب آؤں گی حوریہ, اور چاہوں گی کہ ایک نعت آپ کی آواز میں شامل. باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے. کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے. کیا مدینے پہ فدا ہو کہ بہار آئی ہے. اور ان کے گیسو نہیں رگے مت کی گھٹا ان کے گیسو نہیں رگے مت کی گھٹا چھائی ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یک جا قبلوں کی یک جائی گئے. اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا
बन के क़ज़ा आई है। और ए हसन हुस्ने जहाँ ताब के सदक़े जाऊं। ए हसन हुस्ने जहाँ ताब के सदक़े ज़र्रे ज़र्रे से आया जलवा ज़ेबा आई है। क्या मदीने पे फ़िदा हो के बहार आई है। क्या मदीने पे फ़िदा हो के बहार आई है। क्या कहना आपा, आपकी जानिब आऊँ और इसमें गेसुए मुबारक का जिक्र किया गया और आप पिछले कई प्रोग्राम्स में ये जिक्र भी कर चुकी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसुए मुबारक का तज़किरा हमें कुरान मजीद में भी मिलता है। आपा, मैं चाहूँगी इससे मुतालिक भी आप ज़रूर कुछ इरशाद फरमाइएगा, मगर ये भी साथ साथ मेरा सवाल शामिल कर लीजिएगा। सवाल क्या, बल्कि बस मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ महफिल मिलाद में ये सादत नसीब हुई है मुए मुबारक की ज़ियारत की, तो वहाँ कुछ बच्चों ने मुझसे ये सवाल किया कि वो उसकी हिस्ट्री पूरी जानना चाहती हैं कि आगाज़ कहाँ से हुआ, किस तरह हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं ये सवाल आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगी। शुक्रिया साहब, दोनों में काफ़ी वक्त चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं इख्तिसार से बयान करने की कोशिश करूंगी। मुझे मालूम है गैसुए आप मुबारक बयान कर देंगी वक्त के जी, मुताबिक। नबी करीम अलैहिस्सलाम के वो गैसु मुबारक जिनका जिक्र वल्लैल कहते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया। आज हम उसका जिक्र करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैसु मुबारक की लंबाई कैसी होती थी। हल्का सा कर्ल आता है और जो जिक्र मिलता है, और साहबा ने इतने मोहब्बत से बयान किया है कि वो कानों की लौ तक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैसु मुबारक रहे, वो जुल्फ़े अंबरी, और बाज़ औक़ात वो बढ़ जाते थे तो कानों की लौ से नीचे और शानों के दरमियान, मतलब इतनी लंबाई होती थी उनकी। और यहाँ तक भी मिलता है कि बाज़ औक़ात वक्त ज्यादा गुजर जाता तो वो शान मुबारक तक, कंधों मुबारक तक आ जाते थे। गोया मैं ये समझती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए सहूलत बना दी कि जिन्होंने कानों की लौ तक रखे उनके वाल भी वो सुन्नत मुबारक में आए, जिन्होंने उससे नीचे रखे वो भी उस सुन्नत पे, और जिन्होंने शानों तक रखे वो भी सुन्नत मुबारक पर चले। और सैयदना मौला अली के बारे में आता है कि उनकी जो जुल्फ मुबारक थी वो भी शानों तक, कंधों तक आती। और आपने बात की मुए मुबारक की ज़ियारत की, देखिए हम तारीख उठाकर देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ताबूत सकीना उतारा, और जिसके बारे में आता है कि वो 2 गज चौड़ा और 3 गज लंबा था। ये ताबूत, ये एक संदूक की माने था कि जिसमें अंबिया कराम की तस्वीर थी सारी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी, शबी मुबारक और आपके असहाब की भी थी। और ये नस्ल दर नस्ल अंबिया के पास आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसमें अपना असा मुबारक भी रखते थे, अपने इस्तेमाल की चीजें भी रखते थे, कंगी मुबारक भी होती थी। तो ये ताबूत सकीना गोया इसमें अंबिया कराम की इस्तेमाल शुदा चीजें भी रखी गई और उनकी तस्वीर भी रखी गई। और जब ये बनी इसराइल के पास होता था तो वो हमेशा फतहयाब होते थे। और इसका जिक्र कुरान मजीद में सूरह बकरा में आप दूसरे पारे के आखिर में जाए तो तालूत बादशाह का जिक्र मिलता है और ताबूत सकीना का जिक्र मिलता है। उसकी तफसीर में चले जाए तो ये पूरी डिटेल मिलती है। अब यहाँ से ये बात साबित होती है कि अंबियाए कराम के तबर्रुकात इतने बाबरकत होते हैं कि जिनकी वजह से फतह मिलती है, कामयाबी मिलती है, जिस जगह पर हो वहाँ बरकतें अता होती हैं। और उसी सुन्नत पर चलते हुए नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में भी ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज इस्तेमाल फरमाई तो साहबा ने सीने से लगाया, किसी ने चादर मुबारक मांग ली तो लोगों ने कहा कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के जसद अक़दस पर वो इतनी सज रही थी, तुमने क्यों मांगी? तुमने कहा कि मैंने कफन के लिए मांग ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी अपने हाँ जी मुँह मुबारक, गैसू मुबारक कटवाते थे तो तारीख के औराक गवाह हैं कि कभी कोई मुँह मुबारक जमीन पर नहीं गिरा। अल्लाह अल्लाह, लोग झपटते थे, क्या बात हाथों को फैलाए खड़े होते थे कि मेरे हिस्से में आ जाए, मेरे हिस्से में आ जाए।
حضرت خالد بن ولید جیسے سپہ سالار وہ منہ مبارک کو اپنی ٹوپی میں رکھتے تھے اور کہتے تھے میری فتح اور میری کامیابی ان منہ مبارک کی وجہ سے. اسی لیے سیف اللہ کا لقب پایا. اور میں چاہوں گی کہ اس سے متعلق ہم مزید گفتگو پروگرام میں شامل کریں, مگر مجھے بتایا جا رہا ہے کہ فی الحال ہمیں پروگرام میں بریک شامل کرنا ہے, تو اس پہ مزید بات کریں گے مگر اس مختصر سے بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں گلہائے نعت, میں ہوں سحر اعظم, اور بریک سے پہلے ہم منہ مبارک سے متعلق آپا سے کچھ تفصیلات اس کے معلوم کر رہے تھے, اور میں چاہوں گی کہ آپا جہاں سے آپ نے سلسلے کو روکا تھا وہیں سے اگر آپ اس کو دوبارہ آگے بڑھا دیں. بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اگر آپ پورا بتا دیں. خالد بن ولید وہ ہستی ہیں سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو جس جنگ میں گئے اور وہ فتح یاب ہوئے, وہ کامیاب ہوئے, تو وہ خود بتاتے ہیں کہ میری فتح اور میری کامیابی ان منہ مبارک کی برکت سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک انہوں نے اپنی ٹوپی کے اندر سی کے رکھے ہوئے تھے. تو ایک جنگ میں ایسا ہوا کہ جب دوران جنگ ان کی ٹوپی سر سے گر گئی, کیونکہ ظاہر ہے لڑتے ہوئے اس انداز سے بندہ نہیں وہ سنبھال سکتا. تو جب ٹوپی گری تو فوری طور پر وہ اپنی سواری سے نیچے اتر گئے. اب ایک دشمن کا لشکر ہے اور ہر طرف تلواریں چل رہی ہیں, اور ایسے میں ان کا سواری سے اترنا کوئی معمولی بات نہیں تھی, اور وہ سواری سے نیچے اترتے ہیں اور فوراً ہی اس ٹوپی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ٹوپی کو پا لیتے ہیں. تو بعد میں جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ آپ نے کتنا خطرہ مول لیا کہ اگر آپ کی جان چلی جاتی اس میں, کیونکہ آپ این اس لشکر کے درمیان میں آپ اتر گئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میری ٹوپی نیچے گر گئی تھی. دو وجوہات تھیں, ایک تو یہ کہ منہ مبارک مجھے بہت عزیز سے, میری کامیابی انہی کی وجہ سے, اور دوسرا یہ کہ میں ڈر گیا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے منہ مبارک کی, اس لیے میری جان سے کہیں زیادہ قیمتی گویا وہ منہ مبارک تھے. یہ محبت تھی صحابہ کرام کی اور یہ ادب تھا ان کا. اور جب بات ہو رہی تھی تابوت سکینہ کے حوالے سے اور منہ مبارک کے بھی حوالے سے, تو میں یہ بھی بتا دوں کہ تابوت سکینہ کا اللہ نے جب ذکر فرمایا, قوم عمال کا ان پر بنی اسرائیل کی بد عمالیوں کی وجہ سے مسلط ہوئی, وہ تابوت سکینہ ان بے ادبی سے انہوں لے گئے اپنی, اور ان کی 5 بستیاں تباہ ہوئیں بے حرمتی اور بے ادبی کی وجہ سے. تو انبیاء کرام سے منسوب جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا ادب اور ان کی حرمت اور ان کی تعظیم لازم ہے, لازم ہے, لازم ہے. پھر نبیوں کی نبی, ہاں جی, اور وہ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ اور منہ مبارک کا ہونا اور ان کا بڑھنا ایک معجزہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی حیات پر دلالت کرتا ہے. بے شک, اور اسی لیے کہا کہ بادب بانصیب. تو حوریہ میرے ساتھ موجود ہیں اور بہت محو ہو کہ حوریہ بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل تھی اور سن رہی تھی. تو حوریہ چاہوں گی کہ ایک اور نعت آپ کے پروگرام میں مولانا ظفر علی خان صاحب کا لکھا ہوا کلام اور مرحومہ منیبہ شیخ صاحبہ کے انداز میں پڑھا گیا, تو میں بھی اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کروں گی. کیا بات ہے. اور منیبہ شیخ صاحبہ کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے. وہ یقیناً ایک ایسا نام ہے کہ جب جب خواتین ثنا خوانوں کی فہرست کو مرتب کیا جائے گا تو یقیناً ان کا نام, ان کے ذکر کے بغیر بات آگے بڑھے گی. بالکل. دل سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو, دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے, پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے, اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو, اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو, اور سب کچھ تمہارے
سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنے، بہت ہی عمدہ کلام۔ جی آپا کیا کہنا چاہیں گی اس کلام کے حوالے سے؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ کائنات ساری تخلیق ہی اپنے محبوب کے واسطے کی، لولا کما خلقت الافلاق، کہ اگر آپ نہ ہوتے محبوب تو یہ زمین و آسمان کو ہم بناتے ہی نہیں۔ بالکل اور ایک وہ اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب ہم کسی امر کا ارادہ فرماتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کن تو پس ہو جاتا ہے۔ اب کن سے ہر ایک کو وجود ملتا ہے، کن سے رحمتیں آتی ہیں۔ تو علماء نے بڑی خوبصورت اس پر بات کی ہے کہ کن سے پہلے دیکھیں تو اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد، جب وہ امر کا ارادہ فرماتے ہیں، اور ارادہ کیا ہوتا ہے؟ چاہنا ہوتا ہے۔ گویا کن سے پہلے ایک اللہ کی چاہت تھی، ایک اللہ تھا اور ایک اللہ کی چاہت، اور اللہ کی چاہت کیا تھی؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور اولین، غایتوں کی غایت اولا، سب کچھ آپ ہی کے واسطے تو بنایا گیا، زمین و زمن تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تو سب کچھ حضور کی خاطر بنایا گیا۔ وہ جو ارواح کی تخلیق تھی، الستُ بربکم کا وہ جو وعدہ لیا جا رہا ہے ان سے، ان سب کے پیچھے بھی نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، اے میرے محبوب آقا، آپ ہی کی وجہ سے تو ارواح کو وجود ملا، زمین و آسمان کو وجود ملا، یہ اللہ کی رحمتیں زمین پر آئیں، کیونکہ اللہ نے زمین کو چنا اپنے اس محبوب کی تشریف آوری کے لیے، تو زمین کو بابرکت بنا دیا، تو سب کچھ، ہر چیز، ہر ایک کا وجود، ہر ایک کی بقا حضور اکرم عرش صلی کو بھی تو اللہ محروم علیہ نہ رکھا نا، معراج کی رات عرش پہ بھی تو بلایا۔ بے شک، اور اس بلانے کا کیا انداز ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنی ایک مقام ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ رب ارنی انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے، تو آواز آئی لن ترانی، موسیٰ نہیں، تو نہیں دیکھ سکتا، ہمیں دیکھنے والا کوئی اور ہے، اور پھر اسے بلایا جاتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا کے مقام پر، اور پھر رب ان کے حسن ادب کو، ان کی اس محبت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، کیا بات، نگاہ نہ بہکی نہ حد سے بڑھی، نہ بہکی نہ حد سے بڑھی، کیا کہ ہم نے زمین و آسمان، جنت، ہر چیز اپنے محبوب کے سامنے رکھ دی، اور محبوب ایک لمحے کو بھی ادھر متوجہ نہ ہوئے۔ کیا میرے محبوب کا حسن ادب ہے، کیا محبوب کی شان ہے، کیا محبوب کا کمال ہے کہ وہ اتنا اپنے رب کی طرف متوجہ رہے، اور ان کا نفس تواضع میں رہا، انکساری میں رہا، یہ کمال ہے حضور کا۔ کیا خوبصورت بیان امتیاز آپا کے الفاظوں میں ہم سن رہے ہیں، اور حوریہ بھی کیونکہ یہاں موجود ہیں، تو حوریہ میں چاہوں گی کہ مختصر کلام آپ کی آواز میں ایک بار ہم شامل کر لیں۔ لب پہ جب ان کا نام ہوتا گے، بات ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، لب پہ جب ان کا نام ہوتا گے، بات ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، اور اس کے حق میں کلام کیا کہی گے، اس کے حق میں کلام کیا کہی گے، حق سے جو ہم کلام ہوتا ہے،
کلام ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، کام ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ حوریہ، اس کے مزید اشعار کے لیے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آئندہ کسی پروگرام میں ہم ضرور سنیں گے۔ اب ابھی جو حوریہ نے شعر پڑھا کہ حق سے جو ہم کلام ہوتا ہے، مختصراً کیا کہیں گی؟ مختصر بات ہو تو نہیں سکتی مگر بہرحال دیکھیے سر، ایک وہی یہ مطلوع کہتے ہیں جو تلاوت کی گئی وہی جو جبریل امی لے کر آئے، مگر سیرت نگاروں نے لکھا اور یہ بات حق ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا اپنے رب سے، اپنے معبود سے جو تعلق تھا وہ اتنا خاص تھا کہ اس میں کسی نبی، کسی مرسل اور کسی ملک کا گزر نہ تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اپنے رب کے محبوب ہیں اور وہ رب آپ سے کس طرح ہم کلام ہوتا ہے یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہاں بھی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر بھی اللہ نے ہم کلام ہوا اپنے محبوب سے، اور اپنی کلام کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کا نور بھی اپنے محبوب کو عطا کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے، آپ کا فعل آپ کا نہیں بلکہ اللہ کا فعل ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ منصب اور یہ مقام عطا کیا جو کسی اور کو نہ ملا۔ کیا بات ہے آپا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ عطا فرمائے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ آپ کو شکریہ ادا کروں گی۔ حوریہ، آپ کی آواز میں اللہ اور برکت عطا فرمائے، آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی۔ ناظرین، علامہ شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور اقتباس پیش کر رہی ہوں پروگرام کے اختتام پر، وہی جو کھانے پینے کی عادات سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میں نے ذکر کیا تھا کہ مشروبات کی اگر ہم بات کریں تو مشروبات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کا شربت شوق سے نوش فرماتے تھے۔ دودھ آپ کو بہت پسند تھا، اور دودھ میں پانی جسے عام طور پہ ہم عام الفاظوں میں کچی لسی کہا کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بہت پسند تھی، اور افراد کا الگ الگ بیٹھ کر کھانا آپ کو سخت ناپسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ بیٹھ کر کھانے کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر ہاتھ دھونے کے بعد بیٹھا کرتے، سیدھے ہاتھ سے کھانا لیتے اور اپنے سامنے کی طرف سے لیتے۔ ٹیک لگا کر کھانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ تھا۔ ناپسندیدہ کھانا بغیر عیب نکالے خاموشی سے چھوڑ دیا کرتے تھے، اور کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ دھو لیا کرتے، دعا کرتے جس میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ہوتا، اور صاحب خانہ کے لیے اللہ سے رزق اور برکت کی دعا فرمایا کرتے۔ ان اشعار پہ پروگرام کا اختتام کر رہی ہوں کہ چند کھجوریں، جو کی روٹی، ایک پیالہ پانی کا، چند کھجوریں، جو کی روٹی، ایک پیالہ پانی کا، طور طریقے درویشی کے منصب ہے سلطانی کا، طور طریقے درویشی کے منصب ہے سلطانی کا، اور مسند ممبر گاؤ تکیہ تاج حویلی کچھ بھی نہیں، مسند ممبر گاؤ تکیہ تاج حویلی کچھ بھی نہیں، دیا چٹائی پر ہے روشن تہذیب عمرانی کا، دیا چٹائی پر ہے روشن تہذیب عمرانی کا۔ یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بھی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنی میزبان سحر اعظم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ کہیں مزمل کہیں مدثر